انقلاب صبح کی اسد، انقلاب صبح کی کچھ کم نہیں یہ بھی دلیل، انقلاب صبح کی کچھ کم نہیں یہ بھی دلیل، پتھروں کو دے رہے ہیں آئینے کھل کر جواب۔ یہ جو آج یہاں کھڑے ہو کے ایک 21 سالہ لڑکا باتیں کر رہا تھا، یہ دراصل پتھروں کو یہ آئینہ ہے، یہ پتھروں کو جواب دے رہا تھا، اور یہ صبح کے انقلاب کی اس سے بڑی دلیل نہیں ہو سکتی۔ تحصیل کے اتنی اہم شخصیات موجود ہیں، اور یہ ساری وہ شخصیات ہیں کہ جن سے میں حقیقتاً دل سے محبت کرتا ہوں، کیونکہ یہ جو شخصیات ہیں ان میں سے کچھ آج یہاں موجود نہیں بھی ہیں، لیکن یہ جو شخصیات ہیں یہ دراصل میرا قبیلہ ہے، میرا قبیلہ یہی ہے۔ میں یہ کیوں کہنے پہ مجبور ہوا کہ میرا قبیلہ یہی ہے؟ کیونکہ جو کام میں کرنے نکلا ہوں اس میں ہمیشہ مجھے یہی چہرے نظر آئے۔ تو قبیلہ تو وہی ہوتا ہے جو ہر قدم پہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو، تو میرے ساتھ تو یہی قبیلہ کھڑا ہے، یہی علی امجد چودھری ہے، یہی رضوان چیمہ ہے، یہی ظفر باجوہ ہے، یہی عامر عبداللہ ہے، یہی ڈاکٹر اقبال ندیم مولانا صاحب ہے، یہی انصر تابش ہے، یہی وہ شبیر ہے، یہی وہ اپنا ہمارے غلام شبیر صاحب ہے۔ تو قبیلہ تو یہی ہے۔ اور قبیلہ کیا ہوتا ہے؟ کیا قبیلہ وہی ہوتا ہے خون، بلڈ؟ اگر قبیلہ خون اور بلڈ ہوتا ہے تو پھر سب سے زیادہ اہمیت تو شاید ابو جہل کو ملتی۔ اگر خون بلڈ قبیلہ ہے تو پھر تو ابو جہل سب سے اہم ہوا، پھر سب سے اہم ابو بکر اور علی کیوں ہوئے؟ پھر عمر اور عثمان کیوں ہوئے؟ پھر تو ابو جہل کو ہونا چاہیے تھا۔ تو میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اس سے ہٹ اللہ مجھے کبھی چلنے کی توفیق ہی نہ دے۔ اور یہ جو میں نے بات کی ہے یہ بھی دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے ہی کی ہے۔ تو ہمارا قبیلہ تو یہ لوگ ہیں۔ اسد فردوسی کا میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس بچے نے اس کم سنی میں جتنی دلیری اور ہمت دکھائی ہے یہ بڑے کم لوگوں میں نے دیکھی ہے۔ میں جب آج اس طرف آ بھی رہا تھا بستی سمیجا کی طرف، تو میں اس وقت یہی کہہ رہا تھا راستے میں بھی کہ اس بستی سے ایک بچہ اٹھا ہے اور اس نے سارے پاکستان میں اسپیشلی پنجاب میں کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ بچہ بھی کسی ڈیرے پر شاید بیٹھا ہوا نظر آتا اگر اس بچے میں وہ طاقت نہ ہوتی جو اللہ نے اسے دی ہے۔ تو جتنے بچے مجھے سن رہے ہیں یا جو یہ آج کی گفتگو کی ریکارڈنگ سنیں گے، میں ان سب کو یہ میسج دیتا ہوں کہ اسد فردوسی شاید ڈاکٹر کاشف سلطان آپ کے لیے اتنا مشعل راہ نہ ہو، کیونکہ شاید آپ یہ سمجھیں کہ یہ جس گھرانے سے ہے یا جس پیشے سے وابستہ ہے یا جس سرکاری عہدے پہ بیٹھا ہے اس کے لیے کام آسان ہے، ہم تو نہیں کر سکتے۔ تو میرا خیال ہے آپ کے لیے مشعل راہ جو ہے وہ اسد فردوسی ہے۔ اب ہمارے جتنے بھی احباب بیٹھے ہیں ان سب کی اپنی اپنی جگہ پر بے شمار خدمات ہیں۔ یہ رانا خالد صاحب بیٹھے ہیں، رانا شاہد صاحب ہیں، یہ یوتھ کمیٹی گڑھ مراجہ، آپ سب نے یہ نام سنا ہوگا۔ میں ان کے کاموں کو فالو کرتا رہتا ہوں، دیکھتا رہتا ہوں۔ کل قبرستان پہنچے ہوئے تھے، کہیں کوئی معذور ہے اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ یہ لوگ سرمایہ ہیں، ان لوگوں کی قدر کریں۔ میں نے صرف کیا کیا ہے؟ میں نے صرف یہ کیا ہے کہ میں نے ان سب لوگوں کو ایک پلیٹ فارم دینے کی مسلسل کوشش کر رہا ہوں، ورنہ یہ سب اپنی اپنی جگہ، یہ اپنا ہمارے جو میڈیا کے فاروق بھائی ہیں، یہ سب لوگ ایک پلیٹ فارم پر اگر اکٹھے ہوتے ہیں تو یہاں ایک انقلاب برپا ہوگا۔ اب جس
پروگرام میں ہم آئے ہیں فڈز، یہاں پر جس طرح اسد نے پہلے بات کی اور وہ اسد نے اتنی طویل بات کی کہ میں جو سوچتا تھا کہ میں یہ بات کروں گا وہ کر جاتا تھا، پھر میں سوچتا تھا اچھا اب میں یہ بولوں گا وہ بھی بول گیا، آخر میں نے کہا کہ مجھے شاید اوپر آ کے صرف یہی کہنا چاہیے کہ وہ ڈاکٹر کاشف سلطان خطاب کر رہا تھا کیونکہ باتیں اس بچے نے میرے دل کی ہیں. بھیک نہیں، روزگار، یہ کام جس طرح اس نے شروع کیا ہے اس کام کو آگے لے کے چلنا ہے، اور یہی سب سے اہم کام ہے. میں آج صرف آپ کو اس کو اپریشیٹ کرنے کے بعد اور اس بستی سمیجا کے جو احباب یہاں تشریف فرما ہیں، ہاں قاری اقبال صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے عوامی تحریک کے روح رواں اور اس علاقے کی بہت اہم شخصیت ہے. آپ سب کو میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس قسم کے اداروں کے بازو بنیں. یہ ادارے بہت اہم ہوتے ہیں، کوئی شخص اہم نہیں ہوتا. آج یہ کام اسد فردوسی کر رہا ہے، کل میں بھی کوئی عمر کرے، پرسوں کوئی علی کرے، اس کے بعد کوئی شاہد کرے، اس کے بعد کوئی فاروق کرے. نام رہتے ہیں پھر ختم ہو جاتے ہیں، لیکن جب بھی ایسا کوئی کام ہو اس کام کے پیچھے کھڑے ہو جائیں تو کہیں کہ یہ ہمارا ہے، اس کام کو کبھی بھی پیچھے نہ اس سے ہٹیں. اب مختصراً خاتم الانبیاء ہاسپٹل کا ذکر ہوا، اگرچہ یہ پروگرام اس کے متعلقہ تو نہیں ہے. خاتم الانبیاء ہاسپٹل ایک ہسپتال صرف نہیں ہے، وہ ایک سوچ ہے. اور سوچ جو ہے، سوچ کی عمارتیں نہیں ہوتی، سوچ ہوتی ہے. اور اس سوچ کو لے کے کئی لوگ کئی عمارتیں کھڑی کر دیتے ہیں. یہ جو فڈز، اسد کہاں ہے؟ ہاں بیٹھے. یہ جو فڈز بنا ہے یہ بھی خاتم الانبیاء ہاسپٹل کی سوچ کا نتیجہ ہے. اس کے پیچھے بھی ویژن وہی ہے. وہ اسد ابھی کہہ گیا نا آپ کو، مجھے جب پاک پتن دعوت دینے آیا تو میں نے اس کو بڑے ریسپیکٹفلی ریفیوز کیا، انکار کیا. میں نے کہا میں نہیں آ سکوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے دو ہی کام ہیں، ایک نیورو سرجری اور دوسرا جنگ. ان دو کے متعلقہ کوئی ہے حکم تو بتاؤ. اور تم پہ مجھے دکھ یہ ہے کہ پاک پتن پتہ نہیں کہاں کہاں اسلام آباد ہر طرف تم سب کچھ کر رہے ہو، اپنے ڈسٹرکٹ کو بھول گئے ہو. اس نے جو بات نہیں بتائی آپ کو، میں آپ کو بتاتا ہوں. اسد نے مجھے یہ جواب نہیں دیا کہ میں جنگ سے غافل تھا اور شکریہ آپ نے مجھے بتا دیا. اس نے مجھے یہ جواب دیا کہ سر میں اپنے ضلع سے ڈرتا ہوں. سوچیں آپ کے لیے کتنا بڑا لمحہ فکری ہے یہ کہ آپ کے ڈسٹرکٹ کا ایک بچہ جو ہر ضلع میں کام کرتا پھر رہا ہے، وہ اپنے ضلع میں کام کرنے سے ڈرتا ہے. یہ اس کے الفاظ تھے جو میں نے دہرائے ہیں، وہ سامنے بیٹھا. میں نے اسد کو کہا، میں نے کہا اسد جب تک میں زندہ ہوں تب تک ڈرنا مت. اگر میرے ضلع کے لوگوں کو تم ویلفیئر دو گے، تم یہاں خیر کا کام کرو گے، تم میرے لوگوں کو اپلفٹ کرنے کی کوشش کرو گے، بڑے سے بڑا اژدہا بھی آئے گا تو وہ پہلے مجھے کھائے گا پھر تم تک پہنچے گا. جب تک تمہاری نیت صاف ہے، جب تک تم اچھی نیت سے چل رہے ہو، اس ڈسٹرکٹ میں کوئی تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. اسد نے کہا سر اگر ایسا ہے تو اگلے مہینے سے کام شروع کرتے ہیں، اور اس نے شروع کیا. میں ان ساری باتوں کے اینڈ میں آج ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے، صرف ایک بات کہنا چاہوں گا. آج آپ لوگوں کو ایک چھوٹا سا پیغام دیتا جاؤں، وہ یہ ہے کہ آج مجھ سے اتنی چیز سمجھ لیں، یا اگر میں غلطی پر ہوں تو مجھے سمجھا دیجئے گا کہ لیڈر کیا ہوتا ہے. لیڈر ہوتا کیا ہے؟ لیڈر وہ ہوتا ہے کہ وہ ایسا خواب دیکھتا ہے جو خواب دیکھنے سے آپ ڈرتے ہیں. لیڈر ایسا خواب دیکھتا ہے جو خواب عام آدمی دیکھنے سے ڈرتا ہے، وہ نہیں ڈرتا.
وہ خواب دیکھ لیتا ہے. اس کے بعد وہ اس خواب پر کوئی کمپرومائز نہیں کرتا. بڑی سے بڑی آفر کو وہ ٹھکرا دیتا ہے، اس خواب پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتا. اور تیسری چیز کہ وہ سیلف لیس ہوتا ہے. سیلف لیس کا مطلب ہے کہ اس میں خود غرضی نہیں ہوتی، وہ اپنی ذات کے لیے کبھی نہیں کرتا. تو لیڈر وہ ہوتا ہے. صرف 2 ایگزامپلز دوں گا سیلف لیسنس کی. ایگزامپل محمد علی جناح، ہمارے اس ملک کے قائد اعظم. جب انہوں نے پاکستان بنایا تو پاکستان بننے سے 1 سال پہلے ڈاکٹرز نے ان کو کہا کہ حضور آپ کو تو ٹی بی ہو گئی ہے. اور ٹی بی اس وقت کینسر کی طرح تھی، اس کا کوئی علاج ہی نہیں تھا. کہ سر آپ کو تو ٹی بی ہو گئی ہے. تو انہوں نے کہا ڈاکٹر کو کہا کہ بس ایک بات ذہن میں رکھنا، حلف اٹھاؤ یہ بات آؤٹ نہ کرنا. میں نے کہا جی کیوں؟ تو اس لیے آؤٹ نہ کرنا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل گیا کہ جناح 1 سال میں مر جائے گا، پاکستان نہیں بنے گا. اب اس میں سب سے اہم نقطہ کیا ہے کہ جس بندے کو اگلے سال اپنی موت نظر آ رہی ہے، اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا کہ وہ پاکستان اپنے لیے نہیں بنا رہا. سیلف لیسنس انتہا پہ. نیلسن منڈیلا، ہمیشہ 3 بندوں کی ایگزامپل دیتا ہوں، محمد علی جناح، نیلسن منڈیلا اور تیسرے موہن داس کرم چند گاندھی. میں ان تینوں شخصیات سے بہت متاثر ہوں. نیلسن منڈیلا 27 سال جیل میں رہے، پورے ملک میں ان کے نام کا توتی بولتا تھا، وہ خود جیل میں تھے. نیلسن منڈیلا کو بار بار ملک کے مختلف حکمرانوں نے جا کے کہا کہ منڈیلا صاحب آپ یہ نسلی تعصب والا بات کہنا چھوڑ دیں، ہم آپ کو ملک کا سربراہ بنا دیتے. انہوں نے کہا کہ کسی صورت میں اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. سربراہ کیا تم یہ پورا ملک مجھے دے دو، ہمیشہ کے لیے میری نسلوں کے نام کر دو، میں نسلی تعصب کا نعرہ لگانے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. تم وہ ختم کر دو، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. 27 سال جیل میں رہے، جب جیل سے نکلے تو ساؤتھ افریقہ میں نسلی تعصب ختم ہو چکا تھا. یہ ہوتا ہے لیڈر. موہن داس کرم چند گاندھی، گاندھی صاحب جو ملک ہمارا دشمن ہے ہندوستان، گاندھی صاحب پاکستان کے لیے قتل ہوئے. ہمارے دشمن ملک کے فادر کہلاتے ہیں وہ انہیں باپو کہتے ہیں انڈینز. لیکن انہی ہندوؤں نے مہاتما گاندھی کو قتل کر دیا صرف یہ کہنے پر کہ پاکستان کے 74 کروڑ روپے جو انڈیا نے دینے ہیں وہ فوری طور پہ دے، وہ ملک مشکل میں ہے. دوسرا، فوری طور پہ مسلم کش فسادات ختم کی جائے، مسلمانوں کی قتل و غارت نہ کی جائے، ورنہ میں مرن برت رکھوں گا، یعنی مرتے دم تک میں وہ کروں گا، کھانا نہیں کھاؤں گا. انہوں نے فوری طور پہ وہ بیٹھ گئے باہر، کھانا پینا چھوڑ دیا. 2 دن کے اندر نہرو جیسے شاطر آدمی کو پاکستان کے 74 کروڑ پاکستان کو واپس دینے پڑے اور ہندو تنظیموں کو مسلم کش فسادات روکنے پڑے. جب وہ رک گئے تو انہی میں سے RSS کے لوگ اٹھے جو آج انڈیا میں حکومت میں ہے، جو آج مسلمانوں کے دشمن ہے، جو آج اسلام کے اور پاکستان کے دشمن ہے. یہ وہی RSS کے لوگ ہیں جنہوں نے پھر مہاتما گاندھی کو کہا کہ تم بھوک ہڑتال سے نہیں، ہماری گولی سے مرو گے. اور انہوں نے وہ کر دکھایا اور گاندھی کو قتل کر دیا. تو لیڈرز وہ ہوتے ہیں جو اپنا نہیں دوسرے کا بھی سوچتے ہیں، دوسروں کے لیے بھی اپنی جان دینے پہ تیار ہو جاتے ہیں. اس لیے ان کوالٹیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے. اور میں اب آخر میں ایک شعر، انقلاب صبح کی اسد، انقلاب صبح کی کچھ کم نہیں یہ بھی دلیل، انقلاب صبح کی کچھ کم نہیں یہ بھی دلیل، پتھروں کو دے رہے ہیں آئینے کھل کر جواب. یہ جو آج یہاں کھڑے ہو کے ایک 21 سالہ لڑکا باتیں کر رہا تھا، یہ دراصل پتھروں کو یہ آئینہ ہے.
یہ پتھروں کو جواب دے رہا تھا، اور یہ صبح کے انقلاب کی اس سے بڑی دلیل نہیں ہو سکتی کہ پتھروں کو دے رہے ہیں آئینے کھل کر جواب. اب وہ جواب آ رہے ہیں. اور ایک لاسٹ شعر، ہم نے فرعون کے قصے سے یہ سیکھا ہے سبق، ہم نے فرعون کے قصے سے یہ سیکھا ہے سبق، لوگ ڈر جائیں تو ظالم کو خدا کہتے ہیں. اس لیے اگر ڈر جاؤ گے تو یہ سب فرعون بنیں گے اور تم ڈرپوک مظلوم بنو گے. اور اگر ڈٹ جاؤ گے تو فرعون کا انت کرنے موسیٰ ضرور آتا ہے، اور وہ فرعون کا انت کرنے والا موسیٰ پلتا بھی فرعون کے گھر میں. یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، تاریخ گواہ ہے، فرعون کو اگر کسی نے شکست دی تو وہ وہی تھا جو پلا بھی اسی گھر میں تھا. آپ سب کو میں ایک بار پھر مبارکباد صرف اسد کو نہیں، آپ سب کو پیش کرتا ہوں جو اتنی دیر ہونے کے باوجود اتنی توجہ سے یہاں بیٹھے رہے اور ہمیں سنتے رہے. میں رئیس اعظم تشریف فرما ہیں یہاں کے کوٹ مپال کے، میں ان جیسی شخصیات کا ہمیشہ بڑا قدر کرتا رہا ہوں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل میں ایسے کاموں کے لیے جذبہ ہوتا ہے، تب یہ آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، اور میں ان سے یہ گزارش کروں گا، آپ کی سر ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے کہ آپ نے اس بچے کو اکیلا نہیں چھوڑنا. اپنے اس علاقے میں ایسے ادارے کی سرپرستی آپ نے کرنی ہے. میں اسد فردوسی کو اس علاقے کے رئیس اعظم کے حوالے اس کا بازو کر کے جا رہا ہوں. آپ نے نبھانا ہے. علامہ صاحب، آپ نے بہت خوبصورت گفتگو کی. آپ نے آیت اللہ لنکرانی کا ذکر کیا. آیت اللہ لنکرانی ایک ایسی باکمال شخصیت تھے کہ میں آج کے علماء میں آیت اللہ لنکرانی دیکھنا چاہتا ہوں. آیت اللہ لنکرانی وہ شخصیت تھے جو جب بولتے تھے تو دین سننے والوں کو لگتا تھا کہ دین پڑھا رہے ہیں، سوشل ورکرز کو لگتا تھا کہ ہمیں فلاح پڑھا رہے ہیں، انقلابیوں کو لگتا تھا انقلاب کا راستہ سمجھا رہے ہیں. آیت اللہ لنکرانی کو علامہ صاحب آپ نے یقیناً پڑھا ہوگا، لیکن میرا ان کے اداروں سے، ان کے سارے شاگردوں سے، ان سے میرا بڑا ایک اچھا تعلق رہا ہے. اور دو ہی شخصیات ہیں وہاں پہ، ایک آیت اللہ فاضلی اور آیت اللہ لنکرانی، جو ہمارے اہل تشیع علماء کرام میں بڑی شخصیات ہیں. میں ہمیشہ ان کی بہت قدر کرتا ہوں. اور اس نوجوان عالم دین نے جب آیت اللہ لنکرانی کا ذکر کیا تو میرا دل خوش ہوا. میں نے کہا کہ اس کا مطلب کہ ہمارے جو نوجوان علماء ہیں یہ ٹھیک لوگوں کو فالو کر رہے ہیں، یہ ٹھیک لوگوں کے راستے پر ہیں الحمدللہ. آپ نے سر ایک واقعے کا ذکر کیا. میں چاہتا ہوں کہ میں یہاں سے اترنے سے پہلے کچھ چیزیں آپ کو اندازہ ہو کہ میں جہاں بیٹھتا ہوں میں ہر بات کو سنتا ہوں. میں وہ سلیپنگ پارٹنر نہیں ہوں. میں ہر ایک چیز سنتا ہوں، آبزرو کرتا ہوں اور ایبزارب کرتا ہوں. آپ نے جس پریس کانفرنس کا ذکر کیا، یس میں نے آپ کو اپریشیٹ کیا. میں آج بھی آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں. میں آج بھی ہر اس صحافی کو اپریشیٹ کرتا ہوں جو اپنی صحافت کا حق دلیرانہ انداز سے ادا کرتا ہے. وہ قابل ستائش ہے. اب میرا خیال ہے کہ میں آپ کے اور لنچ کے بیچ میں بری طرح حائل ہو رہا ہوں، اور کاش کہ میں اسد فردوسی سے پہلے تقریر کرتا، پھر میں اسے بتاتا لمبی تقریر کسے کہتے ہیں. والسلام.